اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. لوگوں یہ جو اتنا سارا مال تم نے جمع کیا ہے، لوگوں یہ جو بڑے بڑے گھر اور کوٹھیاں تم نے بنائی ہیں، لوگوں یہ جو ماشاءاللہ شادیاں کی ہیں، بچے پیدا کیے ہیں، ایک دن آئے گا جب نہ پیسہ کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ گھر کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. خدایا اس دن کیا کام آئے گا؟ کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اس دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. اس دن کامیابی اسی کو ملے گی جس کا قلب سلیم ہوگا. لیکن ابتدا میں آپ کی پیاری سماعتوں کو ہدیہ کروں کہ یہ قلب سلیم کیا ہے، یہ پاک دل کیا ہے، یہ قلب سلیم کسے کہا جاتا ہے، یہ پاک دل کسے کہا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا فرماتے ہیں، چھٹے سرکار فرماتے ہیں لوگوں قلب سلیم کو جاننا چاہتے ہو؟ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ قلب جسے اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے، وہ قلب جسے اللہ سلیم بناتا ہے. وہ کون سا قلب ہے، وہ کون سا دل ہے؟ تو چھٹے سرکار نے فرمایا من اراد اللہ بہل خیر قذف فی قلبہ حب الحسین. کہ اللہ جس قلب کو سلیم بنانا چاہتا ہے اسے عاشق حسین کر دیتا ہے. اللہ جس قلب کو پاک بنانا چاہتا ہے، اللہ جس قلب کو سلیم بنانا چاہتا ہے تو اس میں عشق حسین ڈال دیتا ہے. معلوم ہو گیا کہ قلب سلیم وہ قلب ہے جو عاشق حسین ابن علی ہے. تبھی تو شاعر. اور قلب سلیم ہوگا تو جنت میں جائیں گے، قلب سلیم ہوگا تو قبر کے عذاب سے بچیں گے، قلب سلیم ہوگا تو برزخ کی پرابلمز اور مشکلات سے بچیں گے. یعنی قلب سلیم جنت میں لے جائے گا، قلب سلیم جنتی بنائے گا. اور آپ نے سنا قلب سلیم کیا ہے؟ عشق حسین ہے، عشق آل حسین ہے. اب آپ کو شعر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے، دشمن علی کو کہتا ہے، دشمن حسین کو کہتا ہے، گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی. وہ سامنے دوزخ ہے تو اس سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی. اگر جنت میں جانا ہے تو در حسین پہ جھکنا ہوگا، در علی پہ جھکنا ہوگا. تو قلب سلیم انشاءاللہ اس سال ہمارا موضوع ہے قلب سلیم اور عقل سلیم. کیوں بھائی؟ عقل سلیم قلب سلیم بناتا ہے. کیونکہ اگر انسان قلب سلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو عقل سلیم کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. اب میں دونوں کی ڈیفینیشن دیتا ہوں. بھائی قلب سلیم تو آپ تقریباً سمجھ گئے کیا ہے. قلب سلیم وہ قلب جو حسین کا عاشق ہو، جو حسین کا محب ہو، جو حسین سے محبت کرتا ہو، جو حسین کی اطاعت کرتا ہو، جو حسین کی اطاعت کرتے ہوئے جنت میں جانے والا، وہ قلب سلیم ہے. لیکن یہ قلب سلیم بنتا کیسے ہے؟ عقل سلیم کی مدد سے. اچھا عقل کیا ہے؟ آپ بچے سے پوچھیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں عقل یعنی بس ہوشیاری. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہوشیاری سے کوئی میں نے بیمانی بھی کر لی تو عقل مند انسان ہوں. ایک انسان نے کسی بیچارے کو دھوکہ دیا، 1 لاکھ روپیہ کما لیا، اب گھر آ کے کیا کہتے ہیں؟ میں نے بڑی ہوشیاری کی. ایسے ہی ہے نا، دھوکہ دیا اور کہتا ہے جی میں بڑی ہوشیاری کر کے آیا ہوں. یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ عقل مندی ہے. یہ عقل مندی نہیں، یہ عقل سلیم نہیں. ہم نے عقل سلیم حاصل کرنا ہے اور عقل سلیم انسان کو قلب سلیم کی طرف لے جائے گا. بھائی یہ فرعون نے ہوشیاری کی تھی اپنے لحاظ سے. اس نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ خدائی کا دعویٰ کروں تو سارے لوگ مجھے خدا مان جائیں. اس کے مشیر نے ایک اسے ہوشیاری بتائی جس کو ہم دنیا میں ہوشیاری کہتے ہیں، لیکن یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے. اب اسے کیا کہا اس کے مشیر نے کہا تم قوم کو جاہل بنا دو، 1 نسل 2 نسل اسکول بند کروا دو، پڑھائی بند کروا دو. جب یہ سارے جاہل ہوں گے پھر بولنا خدا کون ہے؟ کھانا دیتا ہے، میں کھانا دے رہا ہوں، میں خدا ہوں. خدا کون ہے؟ پانی دیتا ہے، میں
قربانی دے رہا ہوں میں خدا ہوں. خدا کون ہے؟ مارتا ہے میں مار رہا ہوں میں خدا ہوں. خدا کون ہے؟ زندگی دیتا ہے. میں ایک شخص کو نہیں مارتا زندگی دیتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں تو میں خدا ہوں. لیکن اس نے سمجھا میں نے ہوشیاری کی، لیکن یہ ہوشیاری نہیں تھی. اس نے سمجھا میں نے عقل مندی کی، مگر یہ عقل مندی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ عقل مند انسان 2 روپے حاصل کرنے کے لیے 2 لاکھ کا نقصان نہیں کراتا. بھائی قلب سلیم تب ملے گا جب عقل سلیم انسان استعمال کرے. جب زندگی میں عقل سلیم آئے گا تب قلب سلیم پہ پہنچے گا. بھائی عقل مند انسان ہے کوئی جو 20 روپے کی خاطر 20 لاکھ کا نقصان کرے؟ بھائی عقل یہ نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی. آج جو انسان 2 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے دھوکہ دے کے آتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے میں نے ہوشیاری کر لی، کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا تیز ہے. کیا کر کے آیا؟ وہ 20 لاکھ دھوکہ دے کے آیا ہے. آپ کا بچہ تیز نہیں، یہ بڑا احمق ہے. ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، اس نے کہا یا علی یہ شام والا بڑا عقل مند ہے، شام والا بڑا عقل مند ہے. اس نے مولا علی کو کہا، ایڈوائز دینے کی کوشش کی، مشورہ دینے کی، کہا یا علی آپ بھی ایسی ہوشیاریاں کیجئے. بھائی کیا ہوشیاری کی؟ شام والے نے سارے شام کے بچوں کے گھروں میں بکریاں بھجوا دی، چھوٹی چھوٹی بکریاں. اب بچے جناب بکریوں سے مانوس ہو رہے ہیں، بچوں کو بکریوں سے محبت ہو رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد شام والے نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، سب کے گھروں میں بکریوں کا سر کاٹ کے آ جاؤ اور بولو کہ علی نے تمہاری بکریوں کا سر کٹوایا. کیوں؟ تاکہ بچوں کے دلوں میں علی مولا کی دشمنی ڈالے، بغض ڈالے، نفرت ڈالے. اب یہ اپنے لحاظ سے ہوشیاری کر رہا تھا، اپنے لحاظ سے عقل مندی کر رہا تھا. تو کسی نے آ کر مولا علی کو کہا یا علی یہ شام والا ہوشیاری کر رہا ہے، عقل مندی کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے ایسے کام؟ علی مولا نے فرمایا جو کام وہ کر رہا ہے اسے عقل مندی نہیں کہتے، وہ عقل مندی نہیں، اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کے پاس عقل سلیم ہوتا تو کبھی علی سے دشمنی نہ کرتا. یہ عقل سلیم قلب کو سلیم بنائے گا، یہ عقل سلیم قلب کو مضبوط بنائے گا، قلب کو پاک بنائے گا، قلب کو صاف کرے گا، قلب کو شیطان سے دور کرے گا، قلب کو نفس امارہ سے دور کرے گا. اور یہ جو بیماریاں لگ جاتی ہیں نا قلب کو، اچھا قلب جب میں کہہ رہا ہوں تو میرا مقصد یہ دل نہیں. ایک تو ہارٹ کی بیماریاں ہیں، ہاں بھائی، تو ہارٹ اسپیشلسٹ آپ کو اس کا علاج بتائیں گے. کبھی کبھی یاد رہا تو ہم بھی آپ کو نسخے بتا دیں گے، لیکن ہارٹ کی پرابلم کی بات نہیں کر رہا. قلب جب میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے روح، اور ایک ہے قلب، ایک ہے ضمیر اور ایک ہے فطرت. ایک نفس امارہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور 4 چیزیں ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں. ایک روح ہے ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، ایک قلب سلیم ہے ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، ایک فطرت ہے ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، ایک ضمیر ہے ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی سے روکتا ہے. اب قلب سلیم ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اب شیطان باہر سے گمراہ کر رہا ہے وسوسہ کر کے، اندر سے نفس امارہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام کرو، یہ دھوکہ دو، یہ غیبت کرو، اور وہ دھوکہ دے رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہیں فائدہ ہے، یہ 1 لاکھ روپے کا جو دھوکہ دو گے اس میں تمہیں فائدہ ہے. لیکن اگر قلب سلیم کی اطاعت کرو گے تو قلب سلیم کہے گا کوئی عقل مند انسان 10 روپے کی خاطر یا 10 لاکھ کی خاطر 10 لاکھ سال کو تباہ نہیں کرتا. یا 10 لاکھ کما لیا کسی کو دھوکہ دے کے تو کیا ہوا؟ آخر تو مرنا ہے نا، آخر تو مریں گے نا، شیعہ ہو یا سنی ہو مریں گے نا. اسی لیے کہا سنی کو بھی دھوکہ نہ دینا، یہ نہ کہ صرف شیعوں کو دھوکہ نہ دینا، مسلمان وہ ہے جو یہودی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کسی انسان کو دھوکہ نہ دینا. یہ دھوکہ بازی اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام منع کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے سنا اسلام سب کی فکر کرتا ہے. اسلام کہتا ہے جیسے اپنے شیعہ بھائی کا خیال رکھتے ہو اسی طرح سے اپنے سنی بھائی کا بھی خیال رکھو. اسی طرح سے اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی اسلامی ملک میں رہتا ہے اس کا خیال رکھنا بھی مسلمانوں پہ واجب ہے. یہ قلب سلیم کا پیغام ہے، یہ عقل سلیم کا پیغام ہے. اب عزیزان محترم گفتگو یہ ہوگی کہ ہم اپنے قلب کو کیسے سالم بنائیں، اپنے قلب کو کیسے سلیم بنائیں، اور عقل سلیم کیسے ہمیں مدد کرے گا، اور عقل سلیم کو بڑھانے کے نسخے کیا ہیں، عقل سلیم کو بڑھانے کے طریقے کیا ہیں. ہم کیا کریں جو ہماری عقل سلیم بڑھے. جب عقل سلیم بڑھے گی تو قلب سلیم کی طرف آئیں گے. اور وہ کیا رکاوٹیں ہیں،
جو عقل سلیم میں رکاوٹ بنتی ہیں. یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں عقل سلیم سے روکتی ہیں, عقل سلیم سے دور کرتی ہیں. اور یہ موضوع صرف شیعہ بھائیوں کے لیے نہیں, شیعہ ہو یا سنی ہو, مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو, ہر مسلمان کے لیے یہ موضوع ضروری ہے, ہر انسان کے لیے یہ موضوع ضروری ہے, کیونکہ آخر ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ جنت میں جائے. شیعہ ہو, سنی ہو, مسلمان ہو, غیر مسلمان ہو, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ابدی زندگی, اگر اس کا ابدی زندگی پر عقیدہ ہے, وہ چاہتا ہے اس کی ابدی زندگی بڑی اچھی ہو, خوشی کے ساتھ ہو, جنت میں ہو, نہروں کے ساتھ ہو, درختوں کے سائے میں ہو. اب اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی ابدی زندگی کامیاب ہو تو اسے اپنے قلب کو سلیم بنانا پڑے گا, اپنے قلب کو اعلی مقامات پہ لے جانا ہوگا. اب وہ کیسے؟ عقل سلیم کے سائے میں. تو اب انشاءاللہ جو گفتگو آپ کی خدمت میں ہوگی ان تقریباً 9 دنوں میں, وہ یہ ٹیکنکس ہوں گی کہ کیسے اپنے قلب کو سلیم بنائیں. اب یہ قلب کو سلیم بنانے کے لیے ہمارے اندر ایک خطرناک لڑائی چلتی ہے, جنگ ہے ہمارے اندر. پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوتی ہے تو کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 1 سال. ہاں بھائی, زیادہ تو نہیں جنگیں چلتی نا. ایران عراق کی جنگ کتنے سال تھی؟ 8 سال. ہاں بھائی, یہ سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار کتنے سال تھی؟ بھائی مختصر 1 سال, 2 سال, 3 سال, کچھ سالوں کے بعد جنگیں رک جاتی ہیں. 8 سال, 10 سال کے بعد جنگیں رک جاتی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے اندر کی جنگ ہے یہ لمیٹڈ نہیں ہے. 1 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, 10 سال کے لیے نہیں. کہا جب تک زندہ ہو اندر کا شیطان نفس امارہ گمراہ کرتا رہے گا, اور جب تک زندہ ہو اس سے لڑنا ہے, اس سے مقابلہ کرنا ہے, اسے شکست دینی ہے. چاہے تم شیعہ ہو, چاہے تم سنی ہو, اس سے لڑنا ہے, اسے شکست دینی ہے, اسے نابود کرنا ہے, کیونکہ یہ تیرا دشمن ہے نفس امارہ. ان النفس الامارۃ بالسوء, نفس امارہ تمہیں برائی کی طرف لے جانے والا ہے. لیکن اللہ نے تمہیں اکیلا تھوڑی چھوڑا ہے. قل الروح من امر ربی, اللہ نے تمہیں روح بھی دیا ہے, اللہ نے تمہیں عقل سلیم بھی دیا ہے, اللہ نے تمہیں فطرت بھی دی ہے, اللہ نے تمہیں ضمیر بھی دیا ہے. لیکن کبھی کبھار جب انسان نفس کی اطاعت کرتا رہتا ہے, نفس کی بات سنتا رہتا ہے, تو عقل پہ بھی پردہ آ جاتا ہے. وہ ہم کیا کہتے ہیں, اس کا ضمیر مر گیا ہے. ہاں بھائی, جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو ضمیر مر جاتا ہے. بھائی کبھی خدا نہ خواستہ آپ ایک بچے کو 1 تھپڑ ماریں, پہلی بار ماریں گے آپ کو, ٹیچر پاکستان میں پہلے مارتے تھے, اب تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں مارتے ہوں گے, اللہ کرے. ہاں بھائی, جب کسی ٹیچر نے پہلی بار یہ موٹا ہاتھ ننھے بچے کے منہ میں مارا ہو غصے میں آ کے, تو پہلی مرتبہ اسے بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, بچے سے بار بار معافی مانگنا چاہتا ہے. لیکن جب 2 بار, جب 10 بار, جب 20 بار, جب 1 سال تک بچوں کو مارتا رہتا ہے, اب اس ٹیچر کا ضمیر مر جاتا ہے. اب وہ ٹیچر شمر بن جاتا ہے, اب وہ بچوں کو مارتا رہتا ہے, بچوں کو مارتا رہتا ہے, اس کا ضمیر مر جاتا ہے. عقل کہتی ہے نہ مار, یہ تیرا بچہ تھوڑی ہے جو مار رہے ہو اسے. لیکن وہ بے عقلی کرتا رہتا ہے تو عقل پہ پردہ آ جاتا ہے, اب عقل سلیم استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح ہر انسان کی فطرت ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو, لیکن جب ظلم کرتا رہتا ہے, جب دھوکہ دیتا رہتا ہے, تو فطرت بھی اس کی پردوں کے نیچے چھپ جاتی ہے. اور محرم نام ہے ان پردوں کو ہٹانے کا, ضمیر کو زندہ کرنے کا, عقل کو زندہ کرنے کا, فطرت کو بیدار کرنے کا نام محرم ہے. حسین مولا کی مدد سے فطرت کو بیدار کرنا ہے, ضمیر کو بیدار کرنا ہے, عقل کو عقل سلیم بنانا ہے. ہم اور آپ دن میں کتنے گھنٹے لگاتے ہیں اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے. یہ نفس پتہ ہے کتنا خطرناک ہے. عمر ابن سعد بنا اسی نفس کی اطاعت کی وجہ سے, شمر بنا اسی نفس کی اطاعت کی وجہ سے, ابن ملجم بنا اسی نفس کی اطاعت کی وجہ سے. بھائی زبیر مولا علی کا رشتہ دار, مولا علی کا عاشق, مولا علی کا چاہنے والا, علی کا دشمن بنا اسی نفس کی وجہ سے. یہ نفس بڑا خطرناک ہے, بڑے نیک لوگوں کو اس نے گمراہ کیا. بھائی عمر ابن سعد اور شمر قاضی شریح ابن ملجم, ان کا بیک گراؤنڈ کوئی علیہ السلام نہیں تھا, یعنی کوئی اچھا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, نارمل بیک گراؤنڈ والے تھے. مگر زبیر کا بیک گراؤنڈ بڑا سپر پاور تھا. پتہ ہے زبیر کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ جیسے حدیث ہے نا سلمان منا اہل البیت, ایسے یہ بھی منا تھا, زبیر بھی منا تھا. جب مولا علی کے گھر میں کچھ مختصر لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے پہلے خلیفے کی, ان کچھ میں سے ایک زبیر تھا. اتنا مولا کا قریبی, اتنا مولا کا ساتھی. جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے شورا بنائی تھی نا,
تو اس میں سے کہا تھا کہ بھائی تم بھی ہو نا. زبیر نے کہا میں علی کے حق میں چھوڑ دیتا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ علی کو خلافت ملے. اتنا علی کا عاشق تھا, اتنا علی کا چاہنے والا تھا, مگر جب نفس کی اطاعت کی تو جنگ جمل میں علی سے لڑنے آ گیا. زبیر کا اتنا مقام تھا کہ آپ سب اور ہم سب کچھ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں نا میں تو شیعہ ہوں جی, میں تو جدی پشتی شیعہ ہوں جی, میں تو سید ہوں جی, میں تو مولوی ہوں جی. نہیں, یہ نفس ہمارا مولوی کے اندر بھی ہے, یہ نفس ہمارا سب کے اندر ہے. اگر غور نہیں کیا, اگر اس پہ ٹائم نہیں لگایا, اس کو شکست دینے کے لیے کوشش نہیں کی, تو زبیر کی طرح تمہیں مولا کا دشمن بنا دے گا, شمر کی طرح تمہیں مولا کا قاتل بنا دے گا. یہ بڑا خطرناک ہے, بچھو سے زیادہ خطرناک ہے. اس سے لڑنا ہے, اس کو شکست دینے کے لیے ٹائم لگانا ہے. اور اس کو شکست دینے کے لیے ایک نسخہ جو میں آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے 8ویں سرکار فرماتے ہیں, سلوات پڑھی باؤ زبلت, کہتے ہیں کہ نماز ظہر اور عصر کے بعد 170 مرتبہ یا قدوس پڑھو. اب جو میں نسخہ آپ کو دوں گا وہ ایک پورا پیکج ہوگا جس پہ میں آپ سے وعدہ لوں گا. ایک تو یہ ہے یا قدوس, اور دوسری روایت بتاتی ہے یا نور و یا قدوس 170 مرتبہ پڑھو. البتہ اس کا ذکر کثیر بھی ہے, 40 دن تک ہر روز 12,000 مرتبہ یا نور و یا قدوس. جب یا نور و یا قدوس ہر روز 12,000 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں گے تو کیا ہوگا, یہ آپ کے دل کو صاف کرے گا, آپ کے قلب کو سلیم بنائے گا, آپ کے نفس کو شکست دے گا, آپ کے روح کو پاور دے گا. اب 40 دن والا نسخہ 12,000 والا آپ کو میں نہیں دے رہا, یہ اس پہ آپ عمل کرنا چاہیں آپ کی مرضی. اب میں وعدہ جو لینے والا ہوں اس نسخے پہ, ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا ہے, اور 170 مرتبہ یا نورو یا قدوس پڑھنا ہے. اچھا, صلوات شروع اور آخر میں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اب وہ 10 بار پڑھیں, صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اب وہ صلوات 10 مرتبہ پڑھیں, ایک بار پڑھیں, لیکن یاد رکھیں کوئی بھی عمل کرے, کوئی بھی نسخہ شروع کرے, شروع میں بھی صلوات ضرور پڑھیں, آخر میں بھی صلوات ضرور پڑھیں. صلوات یعنی کیا, خدایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یعنی خدا صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ قبول کرتا ہے. جب پہلی دعا بھی قبول, جب بعد والی دعا بھی قبول, تو درمیانی دعا بھی یقیناً قبول ہے. اب نفس کو شکست دینے کا آسان نسخہ کیا ہے, ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اس کے فائدے کل سناؤں گا, آج وقت بہت ہو چکا ہے. اور ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, اور ہر روز 170 مرتبہ یا نور یا قدوس. کون کون وعدہ کرتا ہے ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, اور 100 مرتبہ یا نور یا قدوس. شروع اور آخر میں ایک بار 2 بار صلوات ضرور انشاءاللہ پڑھیں, اس پہ عمل کریں. اس کے فائدے کل آپ کو سناؤں گا, آج وقت بہت ہو چکا ہے. آئیے کوشش کریں, یہ یا نور یا قدوس جب آپ پڑھیں گے تو دل قلب نورانی ہوگا, نفس کو شکست ہوگی. لا الہ الا اللہ پڑھیں گے خلوص کے ساتھ, اور لا الہ الا اللہ کی معنی کو اگر سمجھیں گے تو آپ اتنے پاورفل ہو جائیں گے, اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ دنیا میں آپ سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہوگا. کل میں آپ کو سارے فضائل سناؤں گا. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ آپ کو اتنی طاقت دے گا, اتنی طاقت دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یا نور یا قدوس آپ نے سنا, اس کا جو بڑا والا نسخہ ہے دن میں 12,000 مرتبہ یا نور یا قدوس 40 دنوں تک پڑھنا ہے. لیکن میں نے آپ کو آسان والا نسخہ دیا, کیا 170 مرتبہ یا نور یا قدوس, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ انشاءاللہ. اور شروع اور آخر میں صلوات پڑھیں. اللہ ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے, اللہ ہمارے قلب کو سلیم بنا دے. اگر ہم قلب سلیم پر پہنچ گئے, عقل سلیم اگر زندگی میں آ گیا, تو خدا کی قسم زندگی آباد ہو جائے گی.